ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر ساری کائنات کے مرکز عقیدت، تمام محبتوں و عقیدتوں و الفتوں کے محور، سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار دور اربار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی ذبیہ وآلہ عبد الدہور وکرما۔ محترم سامعین، یہ محفل پاک رمضان المبارک کے استقبال کے سلسلے میں منعقد کی گئی۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استقبل العالم فقد استقبلنی، جس نے کسی عالم کا استقبال کیا گویا کہ اس نے میرا استقبال کیا۔ عالم کا استقبال کرنا حضور کے استقبال کرنے کی طرح ہے، تو رمضان المبارک تو بھیا عالم سے بہتر ہے۔ اس کا استقبال کرنا کیوں نہیں حضور کا استقبال کرنا ہے؟ اور ایک حدیث شریف میں حضور نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور رمضان اپنی تمام تر برکتوں رحمتوں کے ساتھ اللہ کی جانب سے مہمان بن کر کے آتا ہے۔ جس طریقے سے مہمان کی شان و شوکت ہوتی ہے، اس کا استقبال بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے، علاقے کا کوئی عالم آئے تو اس کا استقبال الگ طریقے سے ہوتا ہے، باہر سے کوئی عالم آتا ہے تو اس کا استقبال الگ ہوتا ہے، اور اگر قائد ملت تشریف لے آئے تو ان کے استقبال کا کی شان مت پوچھئے، جیسی شخصیت ویسا استقبال۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت کے نزدیک مہینوں کی مقدار 12 ہے، مہینوں کی مقدار 12 ہے، اور یہ مہینوں کی جو تعین ہے، مقدار ہے، فی کتاب اللہ کہہ کر کے فرما دیا۔ اللہ نے مہینوں کی جو مقدار ہے، سال میں 12 مہینے اللہ کے نزدیک مقرر ہے، اور یہ کتاب میں موجود ہے۔ کتاب سے مراد لوح محفوظ میں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں سال کے 12 مہینے مقرر ہیں۔
اور رمضان المبارک کو تمام مہینوں میں افضلیت حاصل ہے. پھر اس کے بعد ربیع الاول شریف کو فضیلت حاصل ہے. پھر اس کے بعد ذی الحجہ شریف کو فضیلت حاصل ہے. پورے قرآن کا آپ مطالعہ کر لیں، سوائے رمضان کے مہینے کا کسی دوسرے مہینے کا نام لے کر اللہ نے ذکر نہیں فرمایا. پورے قرآن میں رمضان کا ذکر ہے، رمضان کے مہینے کا. تو رمضان جبکہ تمام مہینوں میں افضل ترین مہینہ ہے، اس لیے کہ اللہ کا مہینہ ہے اور یہ اللہ کی جانب سے اللہ کے بندوں کی طرف مہمان بن کر رہا ہے. تو اب یہ وہ مہمان ہے، اگر کوئی باہر سے کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اخباروں کے ذریعے اس کا اعلان کرتے ہیں، اشتہاروں کے ذریعے اس کا ہم پرچار کرتے ہیں. ایک مہینہ پہلے ہم اس کا پرچار کرتے ہیں یا 15 دن پہلے اس کا پرچار کرتے ہیں. کسی بھی عالم کو آپ بلائے، کوئی نیتا آئے تو اس کا پرچار ہوتا ہے. اخبار، ٹیلی ویژن وغیرہ وغیرہ جو بھی ذرائع موجود ہیں اس کے ذریعے سے ہم اس کا پرچار کرتے ہیں، اس کا اعلان کرتے ہیں. مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے فلاں عالم صاحب آ رہے ہیں. لیکن یہ مہمان، یہ وہ مقدس مہمان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہمان کا اعلان خود ارشاد فرمایا، خود اعلان فرمایا. جب یہ مہمان آتا ہے تو آسمانوں سے یہ ندا دی جاتی ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر. تو یہ اللہ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے. دنیا کا کوئی مہمان آئے تو اس کو ٹیلی ویژن کے ذریعے، اخباروں اور اشتہاروں کے ذریعے اعلان ہو، اور اللہ کا یہ مہمان ہمارے پاس آئے تو خود اللہ اعلان فرمائے. تو پھر اس کا استقبال کس طریقے سے کرنا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے؟ اس کی برکتیں، اس کی جو انوار و تجلیات ہیں، جو اس کی رحمتیں ہیں، ان قریب آپ ملاحظہ فرمائیں گے. دل کی گہرائی کے ساتھ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف کا ورد کر لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرما. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، درود شریف پڑھ دے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مزدآباد عاصی و شاف شہ ابرار ہے. سبحان اللہ. مزدآباد عاصی و شاف شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرمو ذات خدا غفار ہے. اللہ سبحان. مزدآباد عاصی و شاف شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرمو ذات خدا غفار ہے. چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے. سبحان اللہ. بارک اللہ مرجعی عالم یہی سرکار ہے. سبحان اللہ. جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے،
گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شبتار ہے، سبحان اللہ، سبحان نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شبتار ہے۔ اور فرماتے ہیں جوش طوفاں بحر بے پایاں ہوا ناسازگار، جوش طوفاں بحر بے پایا ہوا ناسازگار، نوح کے مولا کرم کر دے تو بیڑا پار ہے، نوح کے مولا کرم کر دے تو بیڑا پار ہے، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، ارے کیوں نہ ہو، ارے کیوں نہ ہو کس کی تعریف میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس کی مدحت میں وامنقار ہے۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت مقدسہ میں ذرا غور فرمائے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو روزوں کی جو مشقت ہے اس سے پہلے یہ آپ سماعت کر لیں، رمضان، اور رمضان کا لغوی معنی گرم پتھر کے آتے ہیں اور جلانی کے بھی اس کے معنی آتے ہیں۔ رمضان کا معنی جلانا، اور گرم پتھر کو بھی جو گرم ہو جاتا ہے اس کو بھی رمضان کہا جاتا ہے۔ اہل عرب نے اس مہینے کا نام رمضان کیوں رکھا؟ اس لیے کہ یہ مہینہ انتہائی گرمیوں میں آیا کرتا تھا، اس لیے اس ماہ مقدس کا نام اہل عرب نے رمضان رکھا، اور قرآن میں بھی اللہ نے اس مہینے کو رمضان کے نام سے ہی یاد فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مقدس مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو جس طرح آگ لوہے کو گرم کر کے لوہے کو زنگ کو چھڑا دیتی ہے، جس طرح لوہا آگ میں جانے کے بعد اگر وہ زنگ آلود ہوتا ہے تو اس کا زنگ چھڑ جاتا ہے۔ لوہے کو آگ میں جلا کر کے مشین کے پرزے بنا لیے جاتے ہیں، جب تک وہ لوہے کا ٹکڑا ہے اس کی کوئی قیمت، کوئی حیثیت نہیں۔ اسی لوہے کو گرم بھٹی میں، آگ کی بھٹی میں ڈال کر کے اس کو کوئی مشین کا کوئی پرزہ بنا لیا جاتا ہے، کوئی چیز اس کی بنا لی جاتی ہے، تو اب وہ قیمتی بن گیا، اب وہ قیمتی بن گیا۔ اسی طرح سونے کا ڈلہ ہے، اسے جب آگ میں ڈالا جاتا ہے، آگ میں پگھلا کر کے اسے زیور بنا لیا جاتا ہے، تو معلوم ہوا کہ بعض چیزیں جلنے کے بعد کندن بن جاتی ہے، ان کا زنگ چھوٹ جاتا ہے، گندگی چھوٹ جاتی ہے، پاک اور پوتر ہو جاتا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ بھی ہمیں جلانے کے لیے آتا ہے، ہمیں جلا کر کے کندن بنانے کے لیے آتا ہے۔ رمضان ہمارے گناہوں کو جلانے کے لیے آتا ہے، رمضان ہمارے پاپوں کو دھولنے کے لیے آتا ہے۔ تو گویا رمضان ایک بھٹی کے مانند ہے، اور اس بھٹی میں جو جاتا ہے وہ کندن بن جاتا ہے، پاک گناہوں سے پاک اور پوتر ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی آگ ہے جو لوہے کو جلا کر کے اسے قیمتی بنا دیتی ہے،
جو سونے کو پگھلا کر کے زیور بنا دیتی ہے، اور یہ رمضان وہ آگ ہے جو انسان اپنے ماننے والوں کو جلا کر کے اللہ کا محبوب بندہ بنا دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رمضان المبارک یہ استقبالیہ پروگرام ہے۔ رمضان کے استقبال کے لیے ایک حدیث شریف سن لیا آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من فرح بدخول رمضان حرم جلدہ علی النیران، جو رمضان شریف کے آنے پر خوش ہوا، رمضان شریف کے آنے پر خوش ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے۔ رمضان کے آنے پر جو خوش ہوا، اور یہ خوشی کے موقع پر ہی محفل منعقد ہوئی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، حق ہے۔ رمضان کے آنے کے کا استقبال، اور استقبال خوشی ہی میں ہوتا ہے۔ اگرچہ کچھ لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں رمضان آنے پر، اب ان کو وہ کھلی آزادی میسر نہیں ہوتی جس طرح وہ ہوٹلوں میں، چوراہوں پر، دکانوں پر بیٹھ کر کے کھاتے پیتے تھے۔ اب انہیں اس سے پرہیز کرنا ہوگا، بچنا ہوگا۔ یاد رکھیں، جس کے دل میں اللہ و رسول کی محبت ہوگی وہ کبھی رمضان کو معیوب نہیں سمجھے گا۔ اتنی بڑی خوشخبری، جو رمضان آنے پر خوش ہوا اس کے جسم کو اللہ جہنم کی آگ پر حرام فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، سبھی انبیاء کرام کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ تم یہ نہ تصور کرو کہ روزے کی تکلیف یہ صرف تمہارے ہی لیے ہے، پچھلی امتوں کے لیے نہیں تھی۔ تم گھبرا مت جاؤ، دل چھوٹا مت کر لو۔ یہ دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کی یہ جو تکلیف ہمیں دی جا رہی ہے، یہ صرف تمہارے ہی لیے نہیں تھی۔ جتنے انبیاء اکرام تشریف لائے، سبھی نبیوں کی امتوں کے لیے اللہ نے روزے مقرر فرمائے۔ روزوں کی نوعیت الگ قسم کی تھی، حکم الگ تھا۔ اس امت کے لیے جو روزے مقرر کی، اس کی نوعیت اور اس کے احکام الگ ہیں۔ بعض نبیوں کی امت کے لیے خاموش رہنا ہی روزہ تھا، چپ رہنا، بات چیت بند، اللہ اللہ، سبحان اللہ، یہ روزہ تھا۔ بعض کے نزدیک، بعض انبیاء اکرام کی امتوں کے لیے دن کا کچھ حصہ روزہ تھا۔ بہرحال روزے سب امتوں پر فرض کیے گئے ہیں، صرف اسی امت کی تخصیص نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ کما کتب علیکم کما کتب من قبلکم، جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ روزے ہجرت کے بعد 2 ہجری کو روزے فرض ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اس کے 2 سال بعد روزوں کی فرضیت کا حکم ہوا، روزے فرض ہوئے۔ اس سے پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ ایام 20 یوم داؤدی اور صوم عاشورہ کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ عاشورہ کے دن کا روزہ، ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں، 15ویں کا روزہ، یہ روزے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ جب یہ روزوں کا حکم ہوا، رمضان کے مہینوں کا حکم آیا روزے رکھنے کا، تو پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یعنی ایام 20 کے روزے جو حضور پر فرض تھے، عاشورہ کا روزہ بھی پہلے فرض تھا، صوم یا داؤدی بھی فرض تھا حضور پر، رمضان کے روزے فرض ہوئے، تو پھر تمام جو روزے فرض تھے وہ سب منسوخ ہو گئے۔ اب صرف 1 مہینے کے روزے سال میں فرض کیے گئے۔
ان روزوں کے ذریعے ہر مسلمان عاقل و بالغ پر روزہ رکھنا فرض ہے. اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر و مرتد ہے، اسلام سے ہی وہ خارج ہو جائے گا. فرضیت کا انکار کرنے والا اور طاقت ہوتے ہوئے عذر شرعی کے نہ ہوتے ہوئے روزہ چھوڑنے والا گناہگار عذاب نار کا مستحق، اللہ کے غضب کا مستحق ہے. قرآن و حدیث میں بے شمار اس کے لیے وعید آئی ہے، سزائیں سنائی گئی ہے. ان قریب آپ کو اس کو آپ سماعت فرمائیں گے. رمضان المبارک وہ ماہ مقدس ہے جب اس کی آمد ہوتی ہے، اس قدر رحمت و انوار و تجلیات کی بارش نازل ہوتی ہے، اس قدر نازل ہوتی ہے. احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو زنجیروں میں باندھ کر جگڑ کر رکھ دیا جاتا ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے زنجیروں میں. وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ہے ماشاء اللہ. تو ان رحمتوں اور برکتوں کا اندازہ کون لگایا جا سکتا ہے جبکہ رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے اور شرکت جنوں کو بھی باندھ کر رکھ دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. ولم یفتح منها باب، اور پورا مہینہ کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا. وفتحت ابواب الجنہ ولم یغلق منها باب، اور جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، پورا مہینہ جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا. اور پھر وَيُنَادِ مُنَادٍ، اور آسمان سے ندا دی جاتی ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے نیکیوں کے طلبگار، اے نیکیوں کے حریص، اے نیکیوں کے لالچی. کمال نیکیاں جتنا کمانا ہے، نیکیوں سے بھلائیوں سے رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ تیرے سامنے آ رہا ہے. یا باغی خیر اقبل، متوجہ ہو جا، خیر کے طلبگار متوجہ ہو جا. آسمانوں سے یہ ندا دی جاتی ہے، اے گناہوں کے دل دادا، اے گناہوں کے خوگر، رک جا، گناہوں سے باز آ جا. دیکھ تیرے سامنے کیسا رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ تیرے سامنے آیا ہے، رک جا.
وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور اللہ تعالیٰ بے شمار گناہگاروں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ رمضان کی ہر شب میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، ہر رات آسمانوں سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے، اے نیکیوں کے طلبگار نیکیاں کما لے، اے گناہگار گناہوں کی طرف متوجہ ہونے والے رک جا گناہوں سے۔ اور یہ ہر رات ہوتا ہے، اور ہر رات بے شمار گناہگاروں کو اللہ جہنم سے پروانہ، آزادی کا پروانہ لکھ دیتا ہے، اور پھر اس کے لیے رحمت و انوار اس قدر اس پر نازل فرماتا ہے، اس قدر نازل فرماتا ہے کہ ان انوار و تجلیات میں وہ لہ جاتا ہے۔ یہ وہ ماہ مقدس، جس مقدس مہمان کے آنے سے پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، شعبان کی جب آخری تاریخ آتی تو مسجد نبوی میں تمام صحابہ اکرام کو جمع فرماتے، اور آج ہم اس سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ استقبال، رمضان المبارک کا استقبال صرف ہم ہی نہیں، مصطفیٰ کریم نے استقبال فرمایا، سبحان اللہ۔ اور کس انداز سے استقبال فرمایا ہے۔ صحابہ اکرام کو مسجد نبوی میں جمع فرماتے، اور منبر شریف پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے۔ حدیث سنے، بڑی طویل حدیث ہے۔ عن سلمان الفارسی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں، درود شریف پڑھ دیا، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم من شعبان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو شعبان المبارک کی آخری تاریخ کو واعظ و نصیحت فرمایا کرتے۔ شعبان المبارک کی آخری تاریخ کو واعظ و نصیحت فرمایا کرتے۔ فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم وشہر مبارک وشہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور ارشاد فرماتے، اے لوگو تم پر ایک ایسا عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے، سایہ فغن فرمانے والا ہے، تمہارے درمیان ایک ایسا عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے، ایک ایسا مبارک و مسعود مہینہ آنے والا ہے، ایک ایسا مہینہ آنے والا جس مہینے میں ایک راتی ہے جو 1000 راتوں سے افضل و اعلیٰ ہے، یعنی شب قدر۔ شب قدر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1000 راتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو تم پر فرض فرمایا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس مہینے کے راتوں میں عبادت کو تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے، نفل قرار دیا ہے، سنت قرار دیا ہے۔ اور فرماتے ہیں وَمَن تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّ فَرِيضَةً فِي مَا سِوَاهُ، اور اس مہینے میں جو بندے مومن اخلاص و للہیت کے ساتھ نفل عبادت بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرض عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے میں فرماتے من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، جو شخص اس ماہ مقدس میں نفل نماز پڑھ لے، نفل صدقہ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے نفل نماز پڑھا تو نفل نماز لیکن فرض نماز کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، نفل صدقے کا ثواب واجب صدقے کے برابر اللہ تعالیٰ اسے ادا فرماتا ہے۔